بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. معزز سامعین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تقوی کا ایک معیار بیان فرمایا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کو متقی پرکھنے کا انداز یہ ہے کہ اس کی نفلی عبادات دیکھی جاتی ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں صاحب تہجد گزار اور اوراد و وظائف کے پابند ہیں کہ نہیں، جبکہ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسے ہے، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں وہ کس حد تک سنجیدہ ہیں، اس کی جانب کوئی توجہ نہیں کی جاتی، جبکہ ان چیزوں سے نظر ہٹا کر یہ بالکل درست نہیں ہے کہ جہاں پر اخلاق کے معیار کے لیے، تقوی کے معیار کے لیے نمازوں کو دیکھا جاتا ہے، وہیں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی دیکھا جائے، اور اخلاق حسنہ کو اپناتے ہوئے جو شخص حقوق العباد کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی نفلی روزوں اور تہجد کا ثواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں تہجد پڑھنے والوں کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، کہ 3 نصیحتیں فرمائی، اس میں سے سب سے آخر نصیحت آپ نے فرمائی کہ دیکھو، تقوی اور پرہیزگاری میں صرف اور صرف حقوق اللہ کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ نماز، روزہ، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرے، لیکن لوگوں سے اختلاط نہ رکھے، حقوق العباد کی فکر میں نہ پڑے اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگوں کا یہ گمان ہے، فاسد گمان، اس کی تردید فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق اور حقوق العباد کا خیال کیے بغیر تقوی اور پرہیزگاری کی تکمیل نہیں ہوتی، مکمل ہی نہیں ہوتے۔ اچھے اخلاق کو اپنائے بغیر کوئی شخص مومن کامل بن ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل مؤمن ایمان والوں میں وہ شخص ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت آئی اور سوال کیا، ما افضل ما اعطی المرء المسلم، مسلمان میں پائے جانے والے کمالات اور خصوصیات میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق کی دولت، الخلق الحسن۔ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ چیز ہیں، ارفع چیز ہے۔ معزز سامعین، اخلاق حسنہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک اس کی لمبی فہرست ہے، ہم آپ کو مختصر انداز میں اور بالکل سادے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اچھے اخلاق کی علامت کیا ہے، کہ آدمی کا تعلق والدین سے، بھائی بہنوں سے، بیوی سے، شوہر اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ہو، عام انسانوں سے خوش مزاجی سے ملتا ہو، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہو، کسی مؤمن کی طرف سے اپنے دل میں کینہ کپٹ نہ رکھتا ہو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنی زبان و ہاتھ سے کسی کو ناجائز تکلیف نہ پہنچائے، غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے، دوسروں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے،
حتی الامکان اللہ کی مخلوق کو ناحق تکلیف پہنچانے سے بچے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہ پہنچائے۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے تواضع و انکساری کو اختیار کرے، نیز اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یہ شخص کامل اخلاق والا ہے۔ اور جو ان اوصاف کا حامل ہو جاتا ہے، یہ اوصاف حمیدہ اخلاق فاضلہ کا جو عادی ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو بشارت دی ہے، الا اخبرکم باحبکم الی اللہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ قلنا بلی قال احسنکم خلقا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب قیامت کے روز وہ شخص ہوگا، اور فرمایا کہ مجھ سے بھی زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو معزز سامعین، ہم کوشش کریں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، بنانے کی، اور اسی طرح اچھے اخلاق پیش کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ہر فرد کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، اور لکھنے پڑھنے اور بولنے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔